عزیز طلبہ، آج ہم 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل سبق منظور پڑھیں گے۔ صنف ادب کے لحاظ سے منظور ایک افسانہ ہے۔ اس افسانے کو اردو کے نامور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو نے تحریر کیا ہے۔ منظور ایک ایسا شاہکار افسانہ ہے جو انسان کے جذبات و احساسات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ سعادت حسن منٹو لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام خواجہ غلام حسن تھا۔ منٹو کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ منٹو کا تعلیمی ریکارڈ کچھ زیادہ اچھا نہ تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اردو میں اکثر فیل ہوتے تھے۔ منٹو کو زمانہ طالب علمی ہی سے ہی ادب سے دلچسپی تھی۔ انہوں نے ادبی زندگی کا آغاز غیر ملکی کہانیوں کے تراجم سے کیا، لیکن جلد ہی وہ تخلیقی کہانیاں لکھنے لگے۔ اس کے علاوہ ریڈیو اور فلموں کے لیے کہانیاں لکھ کر پیسے کماتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ بمبئی سے لاہور منتقل ہو گئے۔ منٹو کی آخری عمر بڑی قسم پرسی کی حالت میں گزری۔ منٹو اردو ادب کا ایک اہم اور متنازع افسانہ نگار ہے۔ نقاد انہیں ترقی پسند کہتے ہیں، لیکن ترقی پسند انہیں قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ وہ انسانی زندگی اور اس کی نفسیات سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ انہوں نے کھردری حقیقت کو بے رحمی سے موضوع بنایا اور قارئین کو چونکایا۔ وہ ایک حساس طبع اور باریک مشاہدے کا فنکار تھا۔ منٹو کی تصانیف اور تخلیقات مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہیں۔ ان کی تصانیف میں آتش پارے، منٹو کے افسانے، دھواں، لذت سنگ، ٹھنڈا گوشت، یزید، نمرود کی خدائی، بادشاہت کا خاتمہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس افسانے کے مرکزی خیال کی بات کی جائے تو سعادت حسن منٹو نے اس افسانے میں ایک کم سن لڑکے منظور کی شخصیت کے ذریعے امید کی راہ دکھائی ہے۔ منظور مفلوج ہونے کے باوجود ہر وقت خوش رہنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس کا یہ ہنر دوسروں کو زندہ رہنے کا حوصلہ اور امید دیتا ہے۔ اسی افسانے کا دوسرا کردار اختر اسی وجہ سے منظور کا احسان مند ہے۔ مصنف ہمیں ہر حال میں حوصلہ مندی اور زندہ دلی کا سبق دیتا ہے، کیونکہ ان جذبوں کی موجودگی میں انسان مایوسی سے بچ جاتا ہے اور زندگی کی کٹھن سے کٹھن مراحل بھی خوش اسلوبی کے ساتھ طے کر لیتا ہے، اور انہی مثبت رویوں سے زندگی میں کشش اور دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم افسانے کی تفہیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ افسانے کا آغاز اختر کے ہسپتال میں داخل ہونے سے ہوتا ہے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پہلی رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا۔ نرس کا خیال تھا کہ مریض صبح سے پہلے مر جائے گا۔ اس کی نبض کی رفتار غیر یقینی تھی۔ اس کا بدن پسینے میں شرابور تھا۔ اسے ایک لمحے کو بھی چین نہیں تھا۔ مسلسل کروٹ لیتا، جب گھبراہٹ بڑھ جاتی تو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور لمبے لمبے سانس لینے لگتا۔ اس کے بدن پر راشا طاری تھا۔ ساری رات اس نے شدید کرب میں گزاری۔ صبح ہوئی تو نڈھال ہو کر سو گیا۔ صبح ڈاکٹروں نے اس کے عزیزوں کو بتایا کہ اسے دل کی مہلک بیماری ہے، جسے کورونری تھرمبوس کہتے ہیں۔ جب وہ اٹھا تو اسے ٹیکے لگا دیے گئے تھے۔ اس کے دل میں بدستور ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج نہیں تو کل وہ ضرور مر جائے گا۔ اس کی عمر 32 برس کے قریب تھی۔ ان برسوں میں اس نے کوئی راحت نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ معلوم نہیں کس نے اس کی پرورش کی۔ ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا کر وہ ایک کارخانے میں 25,000 روپے ماہوار کی ملازمت پر انتہائی غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ شام تک اسے 4 ٹیکے لگ چکے تھے۔ دل کا درد کسی قدر کم تھا، اس لیے وہ گرد و پیش کا جائزہ لے سکتا تھا۔ وہ ایک بڑے وارڈ میں تھا، جس میں اسی جیسے کئی اور مریض تھے۔ اس کی دائیں جانب 9-10 برس کا لڑکا کمبل میں لپٹا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لڑکے نے بڑے پیار سے سلام کیا اور اس کی طبیعت پوچھی۔
اس نے اختصار سے کہا اللہ کا شکر ہے۔ پھر دونوں میں تعارف ہوا۔ اس کا نام اختر تھا اور لڑکے کا نام منظور تھا۔ منظور نے اسے سلام کیا اور اس سے دوستی بڑھا لی۔ منظور سے نرسیں، ڈاکٹر اور وارڈ کے سب مریض پیار کرتے تھے۔ اسے وارڈ کے ہر مریض کی حالت معلوم تھی۔ وہ ہر وقت خوش رہتا تھا۔ اس نے اختر کو تسلی دی کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا بستر اختر کے قریب تھا، اس لیے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ اس سے گفتگو شروع کر دیتا تھا۔ بڑا ڈاکٹر بھی اس سے پیار کرتا تھا اور اس کے پاس تھوڑی دیر ضرور بیٹھتا تھا۔ اس کا باپ درزی تھا جو دوپہر کو 15-20 منٹ کے لیے آتا اور پھل وغیرہ کھلا کر چلا جاتا۔ شام کو اس کی ماں آتی اور دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ اختر نے اسی وقت اس سے رشتہ قائم کر لیا تھا جب اس کو سلام کیا تھا۔ گفتگو کے بعد یہ رشتہ اور مضبوط ہو گیا تھا۔ اختر نے محسوس کیا کہ اسے جو افاقہ ہوا ہے وہ منظور ہی کا معجزہ ہے، ورنہ ڈاکٹر اسے جواب دے چکے تھے اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ بہرحال اب اس کے دل میں کچھ دن مزید زندہ رہنے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ منظور حسب معمول چہکتا رہتا، نرسوں، ڈاکٹروں اور جمع داروں سے باتیں کرتا۔ اختر کو محسوس ہوتا کہ وارڈ کا ہر ذرہ منظور کا دوست ہے۔ وہ جس کی طرف دیکھتا تھا فوراً اس کا دوست بن جاتا تھا۔ 2-3 دن بعد اختر کو معلوم ہوا کہ منظور کا نچلا دھڑ مفلوج ہے۔ اسے سخت صدمہ ہوا۔ اسے حیرت تھی کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود وہ کیسے خوش ہے۔ کسی سے اسے معلوم ہوا کہ منظور ایک دن جب کھیل کود کر واپس آیا تو ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، جس کے باعث اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ وہ ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا۔ شروع میں حکیموں سے علاج کروایا لیکن فائدہ نہ ہوا۔ آخر ہسپتال میں داخل کرایا تاکہ باقاعدگی سے علاج ہوتا رہے۔ ڈاکٹر مایوس تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس کے جسم کا مفلوج حصہ کبھی ٹھیک نہ ہوگا، مگر اس کے والدین کا دل رکھنے کے لیے علاج کر رہے تھے۔ منظور شدید علالت میں بھی خوش رہنے کا گر سیکھ چکا تھا۔ اختر پر ایک بار پھر دورہ پڑا جو پہلے سے زیادہ تکلیف دہ اور خطرناک تھا، مگر اس نے تحمل سے کام لیا اور منظور کی مثال سامنے رکھ کر درد سے غافل رہنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹروں کو 100% یقین تھا کہ وہ نہیں بچ سکتا، لیکن وہ زندہ رہا۔ اس نے نیم باز آنکھوں سے منظور کو دیکھا۔ وہ سو رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی پیشانی کو چوما اور سو گیا۔ جب اٹھا تو منظور چہک رہا تھا اور نرس سے کہہ رہا تھا کہ اختر بھائی کی دوا کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے منظور سے پوچھا، اس بار بھی تم نے میرے لیے دعا کی تھی؟ منظور نے کہا، میں روز روز دعائیں نہیں مانگتا، بس ایک بار مانگ لی تھی، کافی ہے۔ مجھے یقین تھا آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اختر نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا کہ تم دوسروں سے کہتے ہو کہ ٹھیک ہو جاؤ گے، خود کیوں نہیں ٹھیک ہو کر گھر چلے جاتے؟ منظور نے کہا، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ مہینے تک چلنے پھرنے لگوں گا۔ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ اختر کو 2-3 دورے پڑ چکے تھے، لیکن اب اس کی حالت بہتر تھی۔ ڈاکٹروں کے مطابق اب وہ خطرے سے باہر تھا۔ اس کے خیال میں اسے بچانے والا منظور تھا۔ اختر اور منظور کی دوستی بہت بڑھ چکی تھی۔ اختر کی نظروں میں منظور ایک مسیحا کا رتبہ رکھتا تھا۔ اسے بڑی الجھن ہوتی جب وہ دیکھتا کہ منظور ٹھیک نہیں ہوا۔ ایک دن بڑے ڈاکٹر نے منظور کے باپ سے کہا کہ اب وہ اسے گھر لے جائے کیونکہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ منظور کو پتہ چلا تو اسے صدمہ ہوا۔ وہ گھر جانا نہیں چاہتا تھا۔ اختر نے وجہ پوچھی تو منظور نے کہا کہ وہاں میں اکیلا ہوں گا، کس سے باتیں کروں گا؟ اختر نے پیار سے کہا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر دوستوں سے کھیلا کرنا اور اسکول جایا کرنا۔ شام کو ہاؤس سرجن نے اختر کو بتایا کہ بڑے ڈاکٹر نے تمہاری ریلیز کا آرڈر دے دیا ہے۔ منظور نے سنا تو بہت خوش ہوا۔ وہ رات دیر تک اختر سے باتیں کرتا رہا
اور بالآخر سو گیا۔ اختر جاگتا رہا اور سوچتا رہا۔ پھر اس نے اس کی صحت کے لیے صدقے دل سے دعائیں مانگی اور سو گیا۔ صبح وہ دیر سے اٹھا، کروٹ بدل کر منظور کی چارپائی کی طرف دیکھا۔ اس پر اس کی بجائے ایک بوڑھا ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ اس نے نرس سے پوچھا، منظور کہاں ہے؟ نرس نے بڑے افسوسناک لہجے میں جواب دیا، بیچارہ صبح 5:30 بجے مر گیا۔ یہ سن کر اختر کو اتنا صدمہ ہوا کہ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ یہ اس کا آخری دورہ ہے، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے ہسپتال سے رخصت ہونا پڑا۔ مکمل افسانہ پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے جو ایک تصویر بنتی ہے وہ یوں ہے کہ اختر جب ہسپتال آیا تو اس کے دل میں زندہ رہنے کی کوئی امنگ نہ تھی، کیونکہ اسے زندگی سے کوئی راحت نہیں ملی تھی۔ ماں باپ بچپن ہی میں فوت ہو چکے تھے اور وہ ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا کر اس عمر تک پہنچا تھا۔ ان حالات میں اسے زندگی میں کوئی کشش نظر نہیں آتی تھی، مگر ہسپتال میں آنے کے بعد جب اس کی ملاقات منظور سے ہوتی ہے تو اس میں جینے کی امنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ منظور اگرچہ ایک معمولی شکل کا ایک عام سا لڑکا تھا، مگر وہ ہر وقت خوش رہتا اور ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ منظور نے تھوڑے ہی عرصے میں اختر سے دوستی قائم کر لی۔ اختر کو منظور کا یہ انداز بہت اچھا لگا، اسی لیے اس کے دل میں زندہ رہنے کی امنگ پیدا ہو گئی، اور اب وہ چاہتا تھا کہ محبت کا جو رشتہ منظور سے قائم ہوا ہے وہ جلدی ٹوٹ نہ جائے۔ منظور کا نچلا دھڑ بالکل ناکارہ تھا اور اس کے ٹھیک ہونے کے امکانات بھی نہیں تھے، مگر پھر بھی وہ بہت پر امید تھا کہ وہ جلد ہی صحت یاب ہو جائے گا اور عام انسانوں کی طرح نارمل زندگی بسر کرنے لگے گا۔ اس نے اپنی بیماری کو اپنی کمزوری بنا کر اپنے سر پر سوار نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی بیماری کے باوجود ہمہ وقت خوش رہتا، کبھی نرسوں کبھی ڈاکٹروں سے ہنس کر بات کرتا۔ اس کے چہکتے ہوئے وجود کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ معذور ہے۔ منظور کی اس زندہ دلی نے اختر کے اندر جینے کا حوصلہ پیدا کیا۔ منظور کی ذات اس کے لیے ایک ایسے مسیحا کا درجہ رکھتی تھی جس نے اسے دوبارہ زندگی عطا کی تھی، اور منظور کی وجہ سے ہی وہ زندگی کے تلخ ماہ و سال کو بھول گیا تھا۔ منظور ہی کا وجود تھا جس نے اس کی زندگی میں نئی روشنی بھر دی تھی، اختر کے دل میں امید پیدا کر کے اسے نئے سرے سے جینے کا عزم عطا کیا تھا۔ اسی لیے اختر نے فیصلہ کیا تھا کہ جب وہ ہسپتال سے فارغ ہوگا تو مکمل صحت مند زندگی کے ساتھ جینے کا آغاز کرے گا۔ منظور کی وجہ سے ہی اختر کو دوبارہ زندگی ملی تھی۔ منظور کی زندہ دلی اور حوصلہ افزا باتوں نے اس کے دل و دماغ سے وہ تمام سیاہ بادل ہٹا دیے تھے جن کے سائے میں وہ گھٹی گھٹی زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کی مایوسی امید میں بدل گئی تھی، قنوطیت رجائیت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن اب اسے زندگی سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ ماضی کی تلخیاں بھول چکا تھا اور اب وہ مزید زندہ رہنا چاہتا تھا۔ اس میں ایک نیا عزم اور نیا حوصلہ پیدا ہو چکا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ بالکل ٹھیک ہو کر ہسپتال سے نکلے اور ایک صحت مند اور بھرپور زندگی بسر کرے۔ اگر اس سبق کے اہم نکات کی بات کی جائے تو ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی۔ نمبر 1، ہسپتال میں داخلہ، اختر کی خراب حالت کے ساتھ رات گزرنا، اس کے بعد اس کی معمولی ملازمت اور اختر کا تعارف، پھر منظور کا تعارف، ہسپتال کے لوگوں کا منظور سے پیار کرنا، منظور کے ماں باپ اور اختر کا منظور کے بارے میں خیال، منظور کی بیماری، اس کا نچلا دھڑ مفلوج اور اس کا علاج، اختر کو دل کا دورہ پڑنا اور منظور کی دعا سے ٹھیک ہو جانا، اختر کی حالت خطرے سے باہر ہونا اور منظور کو مسیحا سمجھنا، اس کے بعد ڈاکٹر کا منظور کو گھر لے جانے کی تجویز دینا اور منظور کا انکار کرنا، منظور اور اختر کی رات دیر تک گفتگو، اور آخر میں منظور کی موت
اور اختر کا صدمہ۔ منظور سعادت حسن منٹو کا ایک بہترین افسانہ ہے۔ سعادت حسن منٹو کے نام کے حوالے سے ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ منٹو کا تلفظ 1-2 کے وزن پر ہے، اور اس بارے میں ڈاکٹر انور سجاد کا کہنا ہے کہ بعض لوگ اسے منٹو یا منٹو کہتے ہیں، جبکہ صحیح تلفظ منٹو ہے۔ حرف آخر کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس افسانے میں مصنف نے ایک کم سن لڑکے منظور کی شخصیت کے ذریعے امید کی راہ دکھائی ہے۔ منظور مفلوج ہونے کے باوجود ہر وقت خوش رہنے کا ہنر جانتا ہے، اور اس کا یہ ہنر دوسروں کو زندہ رہنے کا حوصلہ اور امید دلاتا ہے۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔